بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 132 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 125 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 125 ہے: کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به كاذب۔ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به كاذب۔ کبرت بہت بڑی ہے، خیانتاً خیانت کے لحاظ سے، ان تحدث یہ کہ بات کرے تو، اخاک اپنے بھائی سے، حدیثاً ایسی بات کے، هو لک مصدق وہ تجھے سچا جاننے والا ہو، وانت به کاذب اور تو اس سے جھوٹ بولنے والا ہو۔ کبرت بہت بڑی ہے، خیانتاً خیانت کے لحاظ سے، ان تحدث یہ کہ بات کرے تو، اخاک اپنے بھائی سے، حدیثاً ایسی بات کے، هو لک مصدق وہ تجھے سچا جاننے والا ہو، وانت به کاذب اور تو اس سے جھوٹ بولنے والا ہو۔ اب یہاں پر کبرت صیغہ واحد مؤنث غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب کرم یکرمو، جیسے کبر یکبرو کبرن و کبرن و کبارتن، بمعنی شان و مرتبہ میں بڑا ہونا، اور باب نصر ینصرو سے کبر یکبرو کبرن، بمعنی کسی سے عمر میں بڑا ہونا، اور باب سمع یسمعو سے کبر یکبرو کبرن، بمعنی عمر رسیدہ ہونا، بڑی عمر کا ہونا۔ خیانتاً یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو سے، جیسے خان یخون خونا و خیانتا و مخانتا، بمعنی امانت میں خیانت کرنا۔ تحدثو صیغہ واحد مذکر مخاطب، پہلے مضارع معلوم، اسباب تفعیل، جیسے حدث یحدث تحدیثا، بمعنی بات کرنا، بیان کرنا۔ مصدق بمعنی سچا ماننے والا، اور یہ صیغہ اسم فاعل ہے باب تفعیل سے، جیسے صدق یصدق تصدیقا، بمعنی سچا ماننا، سچا ٹھہرانا، تصدیق کرنا۔ کاذب بمعنی جھوٹ بولنے والا، اور یہ صیغہ اسم فاعل کا ہے باب ضرب یضرب سے، جیسے کذب یکذب کذبا و کذبا و کذابا، بمعنی جھوٹ بولنا، خلاف واقع خبر دینا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ خیانت کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی سے جھوٹی بات کرتا ہے، حالانکہ وہ مسلمان بھائی اسے سچا سمجھتا ہے اور اس کے باتوں کو بے خطر قبول کر لیتا ہے۔ شریعت کا منشا یہ ہے کہ آدمی صاف گو ہو، جو بات بھی کرے صاف کرے، گول مول بات کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے،
کہیں آدمی جھوٹ جیسے سنگین برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جھوٹ بولنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے آدمی کے رحمت کے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر عرض کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ جھوٹ بولنا ہر حال میں، ہر موقع پر اور ہر شخص کے ساتھ منع ہے، لیکن بعض صورتوں میں تو اس کی سنگینی اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ان میں ایک صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی تم پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرے کہ واقعی جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل سچ ہی کہہ رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اس کے اعتماد اور حسن ظن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو، تو یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ کبرت، یہ پہلے ماضی معلوم کا سیاح ہے، اور اس میں یہ ضمیر جو ہے ضمیر مستتر جائز الاستتار نکالیں گے، جو کہ یہاں پر مبہم ممیز ہے، اور آگے خیانتن اس کے لیے تمییز ہے۔ پھر ممیز اور تمییز مل کر یہ مپسر ہوا، اور آگے کا پورا جملہ جو ہے یہ اس کے لیے تفسیر ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان مصدریہ ناصبہ تحدثا، سیاہ واحد مذکر مخاطب پہلے مضارع معلوم کا ہے، اور اس میں ہم انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل بنے گا۔ پھر آگے جا کر اخاکا مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر ذوالحال۔ پھر آگے ہوا جو ہے مبتدا، لکھا یہ جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا مصدقن شبہ فعل کے ساتھ، مصدقن سیاہ اسم فاعل شبہ فعل، پھر یہ اپنے ضمیر فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ہوا مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے۔ اور اسی طرح انت بھی کاذبن بھی، اس کی بھی ترکیب اس طرح ہے جیسے کہ ہوا لکا مصدقن کے ہے، انت مبتدا بھی جار مجرور مل کر متعلق مقدم ہوا کاذبن سی اسم فاعل شبہ فعل کے ساتھ، پھر شبہ فعل اپنے ضمیر فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی انت مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ ہوا حال اخاکا ذوالحال کے لیے، پھر حال اور ذوالحال مل کر یہ مفعول اول ہوا، اور اس کے بعد حدیثاً جو ہے یہ مفعول ثانی ہے، پھر فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ تفسیر ہے ما قبل کے مفسر کے لیے۔ تو کبرت خیانتن یہ مفسر ہے، اور ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به کاذب یہ اس کے لیے تفسیر ہے بتعبیر مصدر ہو کے، پھر مفسر تفسیر مل کر یہ فاعل ہوا کبرت فعل ماضی معلوم کے لیے، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔